تو مکہ مکرمہ مرکز عبادت ہے اور مدینہ طیبہ مرکز محبت ہے، اور بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے مرکز سیاست بنایا ہے، کیونکہ وہاں پہ تجلیات صفات اللہ کی ظاہر ہو رہی ہیں، اس کو اللہ نے مرکز سیاست بنایا ہے۔ چنانچہ وہاں پر سلیمان اسلام ایک پیغمبر اسلام گزرے جو انسانوں کے بھی بادشاہ تھے اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے، پوری دنیا کے انسانوں کے وہ بادشاہ تھے۔ یہ کسی اور جگہ نہیں ہوا، صرف بیت المقدس میں ہوا۔ اور آنے والے وقت میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بھی وہ بیت المقدس میں بیٹھ کے پوری دنیا کے فیصلے کریں گے۔ پوری دنیا ون ورلڈ بن جائے گی، گلوبل ولیج بن جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے فیصلے بیت المقدس میں بیٹھ کے کریں گے۔ پھر اس کے بعد جبل طور رہ گیا۔ جبل طور اس وقت تو مصر میں ہے، مگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بلاد شام کہا جاتا تھا۔ کئی ملک جو ہیں وہ مل کے بلاد شام بنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طور کو مرکز طاقت بنا دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کو اپنا مرکز نہیں بنایا، بغداد کو بنایا، کیونکہ عراق تھا، بلاد شام قریب تھے، تو مرکز طاقت شام کو بنا دیا۔ اس لیے جب دجال آئے گا اور اس کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ سب سے بڑے پہلوان ہوں گے جن کا آخری راؤنڈ ہوگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں بلایا، شام میں بلایا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور دجال بھی آئے گا، اور وہاں پہ یہ ایک خیر اور شر کا، حق اور باطل کا آخری مقابلہ ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد کے اوپر۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بیٹھ کے 40 سال حکمرانی فرمائیں گے۔ پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا، جو نافرمان ہوں گے سب مر جائیں گے یا مار دیے جائیں گے، صرف ایمان والے باقی بچیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں ہوں گی، ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین اپنی کھیتی زیادہ دے دے گی، درخت اپنا پھل زیادہ دے دیں گے، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے گی اور سارے اللہ کے فرمانبردار بندے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتیں برسیں گی۔ اب 4 مرکز دنیا میں اللہ نے بنائے۔ بیت اللہ کو مرکز عبادت بنایا، مدینہ منورہ کو مرکز محبت بنایا، بیت المقدس کو اللہ نے مرکز سیاست بنایا، اور بلاد شام کو اللہ نے مرکز طاقت بنایا۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے اذا خرب الشام، جب شام کے حالات خراب ہو جائیں فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ تو شام کے علاقے کا امن کا خراب ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔